اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ کہف تو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ان دو جماعتوں میں سے کون ان کی مدت قیام کا بہتر شمار رکھتی ہے۔ اس میں الامد اور الابد جو استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ قریب المعنی ہیں، لیکن الابد غیر محدود زمانے کے لیے ہے اور الامد محدود زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح البعث اس کا مصدر بعثا ہے، کسی کے ابھارنے اور کسی طرح بھیجنے کے معنوں میں ہے۔ یہ لفظ مردوں زندہ کرنے اور سونے والوں کی طرف منسوب ہو تو یہ بیدار کرنے کے معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ طویل مدت کے بعد بیدار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو اپنے طویل خواب کا علم ہو جائے۔ چنانچہ بیداری کے بعد ان میں اختلاف ہوا کہ ہم کتنی مدت سوئے ہیں۔ بعض نے کہا لبثنا یوما و بعض یوم فاسأل العادین۔ سورہ مومنون قرآن مجید کا 23واں سورہ اس کی آیت نمبر 113 میں ہے کہ ایک روز یا روز کا ایک حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ اسی طرح بعض نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 19 ہے کہ تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو۔ اس تعبیر سے معلوم ہوا کہ مدت خواب ان کے لیے ایک معمہ ضرور تھا جو بعد میں حل ہو گیا کہ ہم ایک دن نہیں کئی 100 سال سوئے ہیں۔ دو جماعتوں سے مراد ممکن ہے خود اصحاب کہف میں خواب کی مدت کے بارے میں دو موقف بن گئے ہوں، چنانچہ آنے والی آیت میں فرمایا بعثناہم لیتساءلوا بینہم۔ اسی سورہ کہف کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوا اسی انداز سے ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ یہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں، آپس کے سوال و جواب سے وہ راز منکشف ہو جائے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو دنیا سے اٹھنے سے پہلے ان کا مقام بتلا دیتا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ شیعوں کی صفات بیان کر دیں۔ بہاء الانوار کی جلد 68 میں ہے کہ شیعوں کی صفات میں معصوم فرماتے ہیں کہ شیعہ مضبوط قلعہ ہوتے ہیں اور امین ہوتے ہیں، باوقار بردبار ہوتے ہیں، نہ تو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں اور نہ ہی ظالم وغیرہ کار ہوتے ہیں، رات کو خدا سے خائف ہو اور دن کو دشمنان دین کے مقابلے میں شیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح نوف بکالی سے امام علیہ السلام نے فرمایا نوف جانتے ہو یہ میرے شیعہ کون ہوتے ہیں؟ عرض کیا نہ بخدا۔ فرمایا میرے شیعہ وہ ہوتے ہیں جن کے ہونٹ ذکر خدا کی وجہ سے خشک ہو چکے ہوں، روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے پیٹ دھنس چکے ہوں، خوف خدا ان کے چہروں سے نمایاں ہو، رات کو خدا سے خائف اور دن کو دشمنان دین کے مقابلے میں شیر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔